شامی صاحب، بھٹو کا دور تو آپ نے بھرپور صحافت بھی کر رہے تھے، مخالفت بھی کر رہے تھے، وہ تو آپ نے خوب دیکھا۔ بھٹو صاحب کے دور کی اچھائیاں اور خامیاں بھی آپ دونوں جانتے ہیں۔ اب کس طرح تجزیہ کریں گے اس دور کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے سہیل صاحب، سقوط ڈھاکہ کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ فوج کبھی پاکستان پر حکومت نہیں کر سکتی، لیکن اور بھٹو صاحب کی اٹھان بڑی اچھی تھی۔ دیکھیے، انہوں نے متفقہ دستور بنایا، انہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا، کیونکہ سقوط ڈھاکہ سے بھی انہوں نے سبق سیکھا نا۔ ان کا اگر پاکستان ایٹمی طاقت ہوتا تو انڈیا حملہ کی ضرورت نہ کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو محاذرائی شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے جو یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ جو دستور ہے اب اس میں ترمیم کر کے ان کو صدارتی نظام لانا ہے اور اس میں پھر دھاندلی کرنی ہے، اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ تو وہ جو اپوزیشن سے کنفرنٹیشن شروع ہوئی، جبکہ اپوزیشن کی حیثیت ایسی نہیں تھی، وہ بھٹو صاحب کو شکست دینے کے قابل نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے 1977 کا الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلی ہوئی، لیکن اتنی نہیں ہوئی۔ اگر نہ نہیں بہت ہوئی، لیکن نہ ہوتی تب بھی بھٹو صاحب جیت جاتے۔ مگر دھاندلی جو ہے، یہ آنکھیں بندہ ان پہ پٹی بند جاتی ہے نا۔ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ذوالقافر بھٹو صاحب، وزیر اعلیٰ کو بھی شوق ہو گیا، بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ کیوں؟ یہ جو تحریک نظام مصطفیٰ تھی، آج اس کا تجزیہ کیا جائے تو کیا یہ مارشل لا لگوانے کی سازش تھی یا جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش تھی؟ نہیں، یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک رد عمل تھا۔ بھٹو صاحب جو تھے، جو ان کا اٹھان تھی، جو ان کا آغاز تھا، اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور ان کو ایک الٹیمیٹ جو ہے طاقت جو حاصل کرنے کا جنون جو آیا ان کو لے بیٹھا۔ ادروائز تو آپ دیکھیں، شملہ معاہدہ جب ہوا ہے، میاں طفیل محمد تو جناب جا کے ایئرپورٹ پہ ان کو سی آف کرنے گئے ہیں۔ لیکن جب واپس آئے ہیں تو پھر تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک شروع ہو گئی تو کیا بے اثر تحریک تھی؟ اس نے کیا کر لیا؟ کون تھا ان کے ساتھ؟ مگر جو اس کے میاں آپ تو طفیل تھے کے ساتھ ساتھ، آپ تو تھے ساتھ۔ نہیں تھے، درست ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن اس کو ایسی تختہ الٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا شامی صاحب، یہ جنرل ضیاء الحق آ گئے ان دو پارٹیوں کی آویزش سے۔ بہرحال غلطیاں تو دونوں کی تھیں، یہ تو سچ ہے، تبھی مارشل لا آیا۔ زیادہ کس کی تھی؟ زیادہ تو بھٹو صاحب کی تھی، کیونکہ وہ حکومت فوج کا امبیشن بھی تو ہوگا، جنرل ضیاء الحق کا امبیشن بھی تو ہوگا۔ بھائی میرا یہ خیال ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا ایمبیشن نہیں تھا، لیکن حالات جو تھے نا، اس میں پھر وہ ایمبیشن جو ہے اس نے پرورش پائی۔ خود نوازادہ نصر اللہ خان صاحب مجھے کہتے تھے، ضیاء الحق ماشاء اللہ نہیں لگا سکتا، انسپائر ہی نہیں کر سکتا فوج کو، حوالدار ہے۔ اچھا شامی صاحب، یہ جو جنرل ضیاء الحق آئے، وہ آج کل بڑا یہ چل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن نہ کروائیں، احتساب کریں، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بات دیکھیں، میرے کہنے سے تو نہیں ہوئی، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو۔ جب بھٹو صاحب رہا ہو کے آئے مری سے، اور جہاں انہوں نے بڑا استقبال ہوا ان کے یہاں، زبردست، اور استقبال ہوا، اور وہ انہوں نے تقریر کی یہاں صادق قریشی کی رہائش گاہ پہ جا کے کہ پی این اے میں اور پی ایم اے میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب وہ پیپلز پارٹی میں جان پڑ گئی۔ اب ہم تو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو مردہ ہے گھوڑا، اس نے آ کے کھول لی۔ تو ہمیں اب ظاہر ہے کہ ہمیں بھی فکر ہوئی کہ یہ آ ہی نہ جائے۔ تو ہم جو نوجوان تھے اس وقت، دوست احباب ہمارے اکٹھے ہوئے، بھائی کچھ بندوبست کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ پہلے احتساب ہونا چاہیے، پھر انتخاب ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ غلط تھی؟ نہیں، وہ حالات نے ثابت کر دی نا کہ نہ، جو نتیجہ کیا نکلا۔ لیکن بھٹو صاحب کی جو تھی نا دور، وہ میں آپ کو وہ ایک ملک میں اندر جوش و خروش نہ تھا نا، پولیٹیکل سوچ تھی کہ ولولہ تھا، اور بھٹو صاحب ایک ایسے آدمی تھے جس کو اس ملک کی تاریخ کا، اس کے کلچر کا پتہ تھا۔ دیکھیں نا، ان کو ہم آپ کی جو
آپ کے یعنی تھیٹر بن رہے تھے، آپ کے سینٹر بن رہے تھے، ادیبوں کی، شاعروں کی پذیرائی ہوتی تھی، اور ہم ایک ملک کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوئے تھے، مخالف ہوں یا موافق ہوں۔ ان کے جانے کے بعد تو کیا ہوا؟ اب تو کسی کو 2 شعر بھی نہیں آتے کسی حکمران کو۔ تو وہ تو ایک ہم نے ایک سارا وہ جو نا آپ سمجھیں کہ کرنٹ جو ہے نکل گیا نا۔ یہ جو سیاسی عمل ہے وہ ایک توانائی جو پیدا کرتا ہے، وہ توانائی ختم ہو گئی قوم میں۔ تو افسوس ہوا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ بھٹو صاحب پھانسی لگے یا ان کی حکومت ختم ہوئی، نتیجے کے اعتبار سے درست نہیں ہوا۔ تو ہم نے وہ میں اس میں ایسا ہوا نا کہ ہم نے کہا اچھا کیا کیا جائے، تو میں نے مجید نظامی صاحب سے بات کی۔ اب زید سولری صاحب، مجید نظامی صاحب اور میں اکٹھے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو الیکشن جو ہے کہیں بھٹو جیت ہی نہیں جائے دوبارہ، اس کا راستہ روکے، پہلے احتساب ہونا چاہیے۔ تو چلے ہم جنرل ضیاء الحق سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جنرل ضیاء الحق سے کہو ہماری طرف سے پیغام دے دو۔ میں نے بڑا اصرار کیا، وہ نہیں مانے کہ وہاں جانے کے لیے۔ میں سمجھا انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے، نہ جنرل ضیاء الحق سے میری ملاقات ہونی ہے، نہ اپائنٹمنٹ ملنی ہے، میں نے یہ بات کرنی ہے، انہوں نے جان چھڑائی مجھ سے۔ وہ اتفاق کی بات ہے، میں نے جو ٹیلی فون کیا ایم ایس کو، اگلے دن مجھے اپائنٹمنٹ مل گئی۔ جنرل ضیاء الحق یہاں آئے تو میں نے ان کو کہا جناب یہ تو حالات خراب ہیں۔ انہوں نے بولا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو الیکشن کرانا ہے یہ۔ اور بالکل الیکشن پھر ملتوی ہو گیا، احتساب شروع ہو گیا بدبخت۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کروا دیا، اور بھی لوگ کر رہے ہوں گے نا، لگے ہوئے ہوں گے اس بات پہ، میں نے بھی حصہ ڈال دیا اس میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر انتخاب ہو جاتے، وہ پروسیس شروع رہتا، اور اب نے تو مارشاء اللہ آتا ہی نا، ہم نے تو مارشاء اللہ کو آواز نہیں دی کبھی کہ آ جائے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایئر مارشل صاحب کے جھڑکا کرتے رہے، رسول اللہ خان کے بیٹھے بھئی یہ کسی طریقے سے مارشاء اللہ کو روکیں، لیکن نہیں روک سکے۔ اس میں بھٹو صاحب بہت قصوروار ہے، کیونکہ وہ اقتدار میں تھے نا، چیزوں کو لٹکاتے چلے گئے، لیبیا کے دورے پہ چلے گئے، اس میں چلے گئے۔ ان کو یہ اطمینان تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے نا، بس یہ میری انشورنس ہے۔ اوور کانفیڈنس میں مارے گئے۔ شامی صاحب، جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کا کلچر بدلا، سیاست بدلی، مزاج بدلا، افغان جنگ میں گئے۔ اب ظاہر ہے آپ کا ان سے بڑا تعلق بھی رہا، لیکن اب جب آپ ان کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو اس دور کا ماحصل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو یہ مارشاء اللہ ہوتا ہے نا، یہ تو بانجھ ہوتا ہے نا، اس کی کوئی وراثت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو آج بھی موجود ہے، دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں، مسلم لیگ آج بھی موجود ہے، وہ تو پھر ان کی نسل در نسل چلتی ہے نا، قوم میں ان کا وجود ہوتا ہے۔ ایک مارشاء اللہ ختم ہوا، ایک حکمران ختم ہوا، بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی اس کے ساتھ۔ لیکن نقصان تو پہنچا۔ ہاں نقصان تو پہنچ گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جنیجو کا جو واقعہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب انہیں خود لائے، وزیر اعظم بنایا، پھر خود ہی ان کی اسمبلی بھی توڑ دی، انہیں بھی رخصت کر دیا، یہ کتنا بڑا غلط فیصلہ تھا جنرل ضیاء الحق کا، اور اس سے کتنی ان کی سیاست کو، سوچ کو نقصان پہنچا؟ اس میں ہمارے اخبار نویس دوستوں کو بڑا حصہ تھا۔ ہمارے جناب چودھری غلام حسین، مقبول شریف، ضیاء الحسن انصاری، یہ میں ان کے ان کی باتیں سنتا تھا۔ کیا یہ کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ بھئی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، 50A2 بھی لگا دی جائے، فوجی اختیار۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیسے، بھئی ایک کانسٹیٹیوشنل مشینری کولیپس ہوگی تو یہ لگے گا نا۔ ہمارے ذہن میں تو یہی تھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی، اگر ایسے حالات پیدا ہوں گے تو پھر حکومت ختم ہوگی۔ انہوں نے کچھ بھٹو، ان سے جنیجو صاحب سے بھی کچھ بے تدبیری ہوئی۔ اب دیکھیں ضیاء الحق نے اقتدار ان کو دے دیا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ تھوڑا سا ان کی اگر دلجوئی کرتے رہتے، ان کو احساس دلاتے رہتے کہ آپ ہی ہیں، تو شاید یہ وقت گزر جاتا۔ اب ان کو پتہ لگا کہ میرے پاس کچھ ہے، ان کو وہاں تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو کچھ ملازم تھا، اس کا کوئی ایکسٹینشن تھی وہ بھی نہیں مل رہی تھی، کوئی اور بھی مسئلہ تھا، کچھ نگرانی بھی شروع ہو گئی تھی، یہ بھی کام ہوئے نا سارے۔ تو انہوں نے کہا جنیجو صاحب کے اندر پھر بھٹو بننے کا شوق پیدا ہوا نا۔ اگر تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیتے
تو اور یہ کام نہ ہوتا اس سے پھر چلیے اب وہ رخصت ہو گئے. اس سے پیپلز پارٹی کو موقع مل گیا, بینظیر بھٹو آ گئیں. بینظیر بھٹو سے آپ کا تعلق رہا, مخالفت بھی آپ نے کی, اور کی لیکن ملاقات بھی رہی ان سے. ان سے ملاقات بھی رہی, تو کیا اب مجموعی تاثر کیا ہے؟ دیکھیے میں تو ان کا بڑا مداح تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑا ایک سافٹ امیج پاکستان کا جو تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی وجہ سے پاکستان کا بنتا تھا, ابھرتا تھا. تو اور پاکستان کی بڑی اچھی وکیل تھیں, اور ان کے جو کچھ ہوا ہے ان سے ہم محروم ہوئے ہیں, بڑی محرومی ہے ہماری. تو ایک انہوں نے اپنے والد جو ہیں ان کی غلطیوں کو نہیں دہرایا, انہوں نے لوگوں سے بنائی, مخالفین کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کیا, اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. تو اب ان سے ہم گفتگو ہوتی تھی, بات چیت ہوتی تھی ہماری بھی, تو بڑی نارمل طریقے سے ہوتی تھی. نواز شریف صاحب سے آپ کی بڑی قربت رہی. نواز شریف صاحب نے 3 ٹرمز جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ کی بھی دیکھے ہیں, چیف منسٹر بھی لمبے عرصے تک رہے ہیں. ان کی وراثت کو, ان کی سیاست کو, ان کے حق میں بھی دلائل ہیں, مخالفت میں بھی ہیں. آپ دونوں ان کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا, ان میں بھی یہ ہے کہ وہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی بات ان کے ذہن میں آتی ہے نا, تو اس پہ پھر وہ یعنی پھر وہ اس پہ کوئی حکمت عملی نہیں تیار کرتے. بعض اوقات وہ بس سیدھا آگے بڑھتے ہیں, اس سے پھر کلیش ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب میں بڑی صلاحیت تھی, اس ملک کی اکانومی کو بھی درست کرنا چاہتے تھے, پرائیویٹائز بھی کرنا چاہتے تھے, ڈی نیشنلائز کرنا چاہتے تھے. اسی طریقے سے آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے. اور جو ان کے دور میں جو پیش رفت ہوئی واجپئی کے ساتھ, وہ تو بہت ہی تاریخی تھی. لیکن بدقسمتی سے وہ یہ کر نہیں پائے. ان کی صدر کے ساتھ بھی نہیں بنی, پھر جو آرمی چیف تھے ان کے ساتھ بھی نہیں بنی. ظاہر ہے ان کا بھی قصور تھا, لیکن اگر ان کو موقع ملتا اور ان کی پہلی حکومت ختم نہ ہوتی تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا. آصف علی زرداری صاحب سے بھی آپ کا کافی دیرینہ تعلق ہے, ان کی شخصیت کو کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیے جی, آصف علی زرداری صاحب تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان میں ان کے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, اور لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنبھالا ہے, اور بینظیر بھٹو کے قیادت کے بعد, اور ایک سیاسی طاقت کے طور پر زندہ کوئی رکھا. خامیاں بھی ہیں ان کی؟ خامیاں ان میں یہ ہیں کہ بعض اوقات تو وہ بہت ایڈجسٹمنٹ کے لیے بہت دور چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اب یہ بھی شہرت ہے کہ وہ کوئی جو معاملات جو ہے نا, کوئی روپے پیسے کے معاملے میں غیر محتاط ہیں. یعنی ان کا فیض بھی بہت پہنچتا ہے لوگوں کو, اور اس معاملے میں وہ ایک کافی حاتم طائی ہیں. بلاول بھٹو سے بھی آپ ملے ہیں, ان کو کیسا پایا؟ فیوچر میں بڑے لیڈر بن سکتے ہیں نہیں؟ لیکن بلاول بھٹو کی بھی اچھی تربیت کی ہے زرداری صاحب نے. وہ اس ملک سے اپنا اکانومی سے واقف ہیں, اس کی ہسٹری سے واقف ہیں, تاریخ پہ ان کی نظر ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مطالعہ انہوں نے کیا ہے تو اس سے یعنی ان پہ وہ پاکستان کی تاریخ اور سیاست پہ نظر رکھتے ہیں, اور ان میں ایک پوٹینشیل تو ہے اور آگے بڑھنے کا اور ایک بڑا لیڈر بننے کا. عمران خان کی تحریک انصاف جب بن رہی تھی تو آپ بھی ان کے ایڈوائزرز میں شامل تھے. اس وقت یہ تحریک تھی, پارٹی نہیں تھی, پارٹی بعد میں بنی. اس وقت تو یہ اس نے تو ان کی خوبیاں خامیاں کیسے دیکھیں گے آپ؟ کہاں غلطی ہوئی ان سے؟ دیکھیں, حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, ویسٹ میں پرورش پائی ہے, ایک بڑے کھلنڈرے شخص رہے ہیں, لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالا ہے. پاکستانیت کی وہ بات کرتے تھے, اور پاکستان کے کاز کو آگے بڑھانے کی بات کرتے تھے, اور بڑی اسٹرگل کا جو جذبہ ان کے اندر ہے وہ بڑی, آپ کسی اور میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا. لمبی اسٹرگل انہوں نے کی ہے, اور کبھی تھکتے نہیں ہیں وہ,
اور ہارتے نہیں ہیں، یہ ان کی بڑی خوبی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنے حریفوں کو شکست دینے کے جنون میں مبتلا ہوئے اور بہت آگے چلے گئے. یعنی وہ انہوں نے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا تعلق استوار کیا کہ اس سے پہلے اس طرح کا تعلق نہیں تھا. یعنی قریبی تعلق ہو. بہت ہر چیز ان پہ چھوڑ دی، اور اب پوری اپوزیشن کو ڈیل وہی کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جب ان پر اقتدار ختم ہوا ہے تو ایک نیا ان کا سامنے آیا چہرہ، اور انہوں نے بھی پھر وہ کیا ہے، اپنے مخالفوں کو ناکوں چانے چبوائے ہیں، اور آج تو ایک بڑی وہ سیاسی قوت ہے. کیا اس کرائسس کا کوئی حل نکلے گا اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے؟ نکلنا تو چاہیے، لیکن جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہاں ہم بار بار کبھی بھٹو کے ساتھ پھنس گئے، کبھی جنیجو کے ساتھ پھنس گئے، کبھی ادھر نواز شریف، کبھی بے نظیر. اس کا حال کوئی نظر نہیں آتا مجھے، یعنی کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان بھی کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی راستہ دینے کو تیار نظر نہیں آتی. لیکن حل نکلنا چاہیے، یہ پاکستان کے مفاد میں آئیے. شامی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے بھی آپ بڑے قریب رہے، بعض اوقات آپ تنقید بھی کرتے رہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیا جتنی طاقتور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کیا جمہوریت بھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو امبیدکر نے یہ بات کہی تھی، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن جی کے خالق ہیں جو انڈیا کے، انڈیا کے جا تو اور بڑے ایک مفکر آدمی تھے. مفکر تھے، بڑے اچھوت تھے، لیڈر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہندو مسلمان سیٹلمنٹ ہونی چاہیے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان، اور تو یہ بہتر ہوگا. لیکن اگر یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی نا تو پھر علیحدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو ہندوستانی فوج میں جو مسلمانوں کا حصہ ہے وہ ان کے جثے سے بڑھ کے ہے. پھر ہم اگر ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر کے مفاہمت کر کے ساتھ نہیں رہیں گے نا تو پھر ہندوستانی جمہوریت کو خطرہ رہے گا ہمیشہ مسلمانوں سے. تو اب دوسرے صوبے تو یہی کہتے ہیں نا کہ پنجاب کے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ ہیں، اسی وجہ سے جو عدم استحکام ہے. ہاں، کے پی کے بھی ہیں وہ بھی. لیکن ہم پنجابی آبادی میں کے کافی پرپورشن میں زیادہ ہیں فوج میں. وہ بھی کے پی کے بھی کافی ہے. اب یہ اس وقت تو دیکھیں نا، کوشش ہوئی کہ بلوچ کے اندر اور سندھ کے اندر بھی لوگ بڑی تعداد میں آئیں. اب ان کی پریزنس تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میرا خیال آبادی کے اعتبار سے شاید نہیں ہے. یہی تو المیہ ہے نا. اسی لیے تو یعنی جو سیاسی قیادت ہے نا، یعنی اسی پر تو زور دیتے ہیں نا ہم کہ آپ کو پارلیمنٹ کی حکومت ہونی چاہیے نا، تاکہ لوگوں کی حکومت ہو اور فوج کی حکومت نہ ہو. فوج کی حکومت نے پاکستان کو پہلے بھی نقصان پہنچایا ہے، اور خدا نخواستہ آپ آئے گی اس کے بھی نتائج اچھے نہیں ہوں گے. تو فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، حکومت کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. لیکن کیا نواز شریف سیاست سے ریٹائر ہو گئے ہیں؟ عملی طور پہ تو ایسے نظر آتا ہے. اپنی میرے خیال ان کی بیٹی لیکن مسلم لیگ کے صدر ہیں. صدر تو ہیں، لیکن میرے خیال لگتا ہے کہ اب وہ ان کی جو توقعات ہیں اب ان کی اپنی بیٹی کی طرف سے زیادہ وابستہ ہو گئی. تو کیا نواز شریف کی وارث شہباز شریف کی بجائے مریم نواز شریف ہوں گی؟ لگتا تو یہ اب کہ مریم ہی ہوں گی، لیکن کس وقت ہوں گی اور کس مرحلے پہ ہوں گی یہ نہیں کہا جا سکتا. مریم صاحبہ کا اور شہباز شریف کا آپ نے شخصیتوں کا جو ہے وہ تجزیہ پیش نہیں کیا. یہ بتائیں کہ ان کو کیسے پایا آپ نے؟ نہیں، دیکھیں شہباز شریف جو ہیں وہ ایک محنتی شخص ہیں اور وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی
کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اور وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ لیڈر اچھے نہیں ہیں. لیڈر یعنی لیڈر تو نواز شریف ہی ہے نا، مگر یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن ان کی اچھی ہو سکتی، کام وہ کرتے ہیں، محنتی آدمی ہیں، اسے تو انکار نہیں کر سکتے. ابھی بھی انہوں نے جو کام کیا ہے پاکستان کو کافی مشکل حالات سے نکالا ہے. اور مریم صاحبہ تو نیا چہرہ ہیں سیاست. مریم نیا چہرہ ہے، نہ تجربہ کار ہیں ابھی، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ایک یعنی اپنی ایک سوچ، اپنا ایک انداز ہے. ایڈمنسٹریشن جس طریقے سے وہ چلا رہی ہیں، وہ ایسی کوئی سنتی نہیں ہے کسی کی، یعنی کوئی دخل بھی ان کا کم ہے. تو میں خیال ان کو ابھی تھوڑا ان کو چاہیے کہ تھوڑے تجربے کی ضرورت ہے اور مطالعے کی ضرورت بھی.